بعض بزرگان اسلام علماء اسلام نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ نے بیان نہ کی ہو، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ اقرار کیا۔ علماء اہل سنت کے امام فرماتے ہیں سید الرسل نے یہاں تک کہ جو کم سے کم ادب ہے، واش روم میں جانے کے آداب میں کہ جاتے اور آتے وقت کس ادب کا خیال کرنا چاہیے، رسول اللہ نے ہر ادب کو بیان کر دیا۔ لیکن ہم بڑھ کر یہی عرض کریں گے، اگر آپ ادب کی بات پہ آتے ہیں تو آپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ رسول نے سنت کے اعمال میں سے معمولی سی معمولی چیز کو بھی بیان کر دیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی واش روم کے احکام امت تک پہنچا دے اور نبی اپنے بعد دین کا وارث اور جانشین کا تعارف نہ کرا سکیں۔ بھائی جس سے ہم نے دین لینا ہے، جس سے ہم نے کتاب خدا کو سمجھنا ہے، تو لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معرفت رسول کہ وہاں ہم فائز نہیں ہیں جو معرفت رسول کے تقاضے تھے۔ ہم سنت کو سمجھ رہے ہیں کہ سنت پہنچی ہے، لیکن جو سنت کے محافظین ہیں ان کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ لہذا نبی کے بعد امت مشکل میں ہے، اب کہاں جائیں؟ کون حق پر ہے؟ حق کا معیار کیا ہے؟ یہ مشکل آج کے مسلمان کی نہیں ہے، یہ مشکل آج کے جوان کی نہیں ہے، یہ مشکل آج کے معاشرے کی نہیں ہے۔ روایت اور تاریخ علماء اہل سنت کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ بعد از وفات رسول اختلاف الناس، لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ہر ایک کی یہ آواز بلند ہوئی، این الحق، این الحق، حق کہاں ہے؟ ہم کدھر جائیں؟ نبی کے بعد نبی کے دین کا وارث کون ہے؟ نبی کا جانشین حقیقی کون ہے؟ کون ہے قرآن کی تعلیمات کو سمجھائے؟ کون ہے جو نبی کی شریعت کو اور نبی کی سیرت اور سنت کو بیان کرے؟ امت پریشان کھڑی ہے۔ تو جب امت پریشان تھی، حق کو تلاش کر رہی ہے، تو اتنے میں کچھ افراد آئے ہیں، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آ کر کہتے ہیں یا صاحب الرسول، اے صاحب رسول، اے رسول کے وفادار صحابی، تو ہمیں بتا کہ تو نے نبی کی زبان سے کیا سنا؟ نبی نے اپنی امت کو کیا بتایا کہ اگر میرے بعد امت میں اختلاف ہو تو امت کس دروازے پر جائے؟ نبی کے بعد کون امام حق ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں، میں نے خود انی سمعت من رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے نبی کی زبان مبارک سے سنا۔ سید الرسل نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اے دنیا والوں یاد کر لو، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری روایت میں جو پیغمبر سے روایت نقل ہوئی، آپ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔
اے اللہ تو حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے۔ گویا نبی نے سمجھا دیا، اور مسلمانوں او کلمہ گو یاد رکھو، میرے بعد جب بھی حق کو تلاش کرنا ہو قوم اور ملت نہ دیکھنا، میرے منبر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو معیار نہ قرار دینا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر معیار حق ہے وہ ذات علی ہے۔ علی مسجد میں بیٹھے تو حق پر ہے، علی منبر پر بیٹھے تو حق پر ہے، علی میدان میں آئے تو حق پر ہے، اور علی کے مقابلے میں جو منبر پر بیٹھے کیا مسئلہ یا علی صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی علی کے مقابلے میں جو منبر پر بیٹھے، علی کے مقابلے میں جو محراب میں کھڑا ہو، علی کے مقابلے میں جو میدان میں آ جائے، جب رسول نے بتا دیا علی جہاں جہاں ہوں گے علی حق پر ہوں گے، اور علی کے مقابلے میں آنے والا باطل پر ہوگا، تو حق کا معیار ذات علی ہے۔ حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کے پیچھے جائے۔ روایت ہے علماء اہل سنت کے جلیل القدر بزرگ علماء تاریخ بغداد علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جنابی المودہ، اسی طرح سے اور بہت سے مصادر علماء اہل سنت کی کتابوں کے اگر حوالے جمع کروں، سیاہ ستہ جو علماء اہل سنت کی کتابیں اور دیگر علماء اہل سنت کی کتاب جو ہمارے علماء محققین نے اس روایت رسول کی جو تحقیق کی، علماء اہل سنت کی معتبر کتابیں سیاہ ستہ اور دیگر کتابیں جو ٹوٹل 130 کا عدد ہے، ان سب میں بزرگان دین علماء اہل سنت نے یہ روایت رسول کی زبان نقل کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمانوں او میں نبی معیار حق دے رہا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی لن یفترقا حتی علی الحوض یوم القیامہ۔ اور مسلمانوں او نبی کی زبان سے سن لو، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی اور حق میں کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی جب تک حوض کوثر میں مجھ تک نہ علی آ جائے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اہل سنت، بلکہ اہل سنت نہیں، وہابیوں کے جو بڑے رئیس ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اعتراض کیا، کہا نبی کی یہ حدیث علیاذ باللہ جھوٹی ہے، اور علامہ ہندی پہ لعن کرتے ہوئے، جسارت کرتے ہوئے کہا یہ ہلی کی یہ افتراء بازی ہے۔ جب علامہ ہلی پہ انہوں نے جسارت کی، ہمارے بعد کے علماء نے جو تحقیق پیش کی، علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر جس میں ولایت امیر المومنین کو 12 جلدوں میں آپ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کیا کہ اگر بعد از وفات رسول نبی کا جانشین برحق ہے تو وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہے، جس میں انہوں نے علماء اہل سنت کی کتابوں کے مصادر نقل کیے، جس میں انہوں نے 23 راویان اصحاب نبی زوجات نبی کی روایتوں کو نقل کیا، کہ جس میں اصحاب نبی میں سے پہلے نمبر پہ حدیث نقل کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے
اپنی زبان میں اصحاب نبی کے درمیان فرمایا، میں نے نبی سے سنا علی مع الحق والحق مع علی۔ اے دنیا والو، نبی کی زبان پہ اگر معیار حق ہے تو وہ فقط ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مسلمانوں کو اپنے زمانے میں نبی کی زبان سے بتا رہے ہیں، اور نبی کی یہ حدیث نقل کرنے والے ابو ذر غفاری ہیں، نبی کی یہ حدیث نقل کرنے والے جناب مقداد ہیں، نبی کی یہ حدیث بیان کرنے والے جناب عمار ہیں۔ میدان صفین میں جب علی کے مقابلے میں لشکر آیا، حضرت عمار میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ آج یہ میدان میں فیصلہ ہو گیا، نبی کی زبان سے علی حق پر ہیں، علی جس میدان میں بھی جائے علی حق پر ہوں گے، علی کے مقابلے میں آنے والا باطل پر ہوگا۔ جنگ سے یا علی، نبی کے صحابی یہ سنا رہے ہیں، اور یہ علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کے صحابی میدان میں جنگ میں علی کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، اور صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص، اگرچہ ہم شیعہ خیر البریہ کا اس صحابی کے اوپر ہمارے کچھ اعتراضات ہیں کہ جو روایت غدیر کے گواہ تھے، جنہوں نے اپنی کانوں سے نبی کی زبان سنا کہ اگر میرے باپ اولا بالتصرف، اگر میرے باپ کوئی تمہارا مولا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ جب سعد ابن ابی وقاص سے گواہی طلب کی گئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، گویا امت اگر اس وقت فتنہ سے بچنا چاہتی یہ گواہی دیتے، لیکن انہوں نے بھی اس مقام پر جب نہروان میں جب علی کے مقابلے میں لوگ آئے تو اس وقت یہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ علماء اہل سنت کے ہاں یہ صحابی بھی بڑے جلیل القدر مانے جاتے ہیں، یہ صحابی بھی اعتراف کر رہے ہیں نبی کی نگاہ میں اگر کوئی معیار حق ہے وہ فقط ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ معیار حق ذات علی ہے، اور علماء اہل سنت کے بڑے علماء جنابی المودہ، تاریخ بغداد، ابن عساکر، مختلف کتابوں میں روایت ہے، روایت نقل کی ہے حضرت ابو ذر غفاری کے غلام کہتے ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں زوج رسول بی بی ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، رأیت ہی یبکی وتذکر علی، میں نے دیکھا بی بی ام سلمہ رونے بھی لگی اور علی کو یاد بھی کر رہی ہے۔ میں نے عرض کی اے اماں جان، اے مسلمانوں کی ماں، اے زوج رسول، علی کو یاد کر کے گریہ کرنے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ بی بی نے فرمایا کہ انی سمیت من رسول اللہ علی مع الحق والحق مع علی لن یفترقا علی الحوض حتی یوم القیامہ۔ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ نہ آئیں۔ آج ام سلمہ یہ دیکھ رہی ہے
جو علی حق پر ہے امت نے پیچھے ہٹا دیا۔ مجھے نبی کی حدیث یاد آ کے علی کی مظلومیت پہ رونا آ رہا ہے، اور اس روایت کو علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، اور ہمارے شیعہ علماء نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ کوٹ کیا ہے۔ اور ادھر سے دعویٰ یہ کیا گیا ابن تیمیہ کی طرف سے، یہ جھوٹی روایت، قصور اس کا یقیناً یہ ہے کیونکہ دل میں بغض علی کا مرض ہے، اور بغض علی کا علاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر بآواز بلند سلام۔ لہذا نبی کی سنت سے، ازواج نبی کی زبان سے ہم تک جو خبر ملی، جو پہنچی، اگر ذات حق ہے تو وہ علی ہے، ابن ابی طالب ہے۔ اور تاریخ کی اگر ورگردانی کریں، ہمیں ایک اور حقیقت نظر آتی ہے جسے تاریخ اسلام نے بڑی دیانتداری سے نقل کیا۔ میدان جمل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے فرزند حضرت محمد بن بکر جب یہ میدان جنگ میں اپنی بہن زوجہ رسول مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ کے خیمے میں جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کی بہن، جب یہ اپنی بہن کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا اختی سلام علیکم، اے بہن سلام، بی بی عائشہ نے، ام المومنین نے، تاریخ گواہ ہے، ما تکلمت بہی، بی بی نے اپنے بھائی سے بات تک نہ کی۔ جب بی بی نے بات نہ کی تو حضرت محمد بن بکر فرزند خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے بول کر کہا اسألک بحق اللہ لا معبود الا اللہ، اے میری بہن میں تجھے اللہ کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، نہ کوئی معبود ہے سوائے اللہ کے، کیا تو نے مجھے یہ خبر نہ دی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جب امت علی کو چھوڑ دے یا علی کی مخالفت پہ آ جائے علی حق پر ہوگا۔ اے میری بہن، اے مومنوں کی ماں، آپ نے کہا تھا اے محمد حالات جیسے بھی ہو جائے علی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یا علی، علی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اور بی بی نے یہ کب کہا تھا؟ بھائی بہن کو یاد کرا رہا ہے، کہا کہ جب جنگ نہروان سے واپس آئے تھے اس وقت تو مجھے کہہ رہی تھی علی کو تنہا نہ چھوڑنا، نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور بی بی آج کیا ہو گیا؟ علی کو چھوڑ کر۔ لہذا علماء اہل سنت تاریخ یہ گواہ ہے کہ بی بی عائشہ نے بھی اپنی زبان سے امت تک یہ پیغام پہنچایا، اگر نبی کے بعد امام حق ہیں تو کوئی اگر رسول کی زبان سے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ اور یہاں پر حضرت محمد بن ابی بکر کا ذکر آ گیا تبرکن۔ کون ہے یہ محمد بن بکر؟ مسلمانوں سے سوال ہے، جب مصر میں گئے تھے کون تھا ان کو قتل کروانے والا؟
کون تھا ان کی میت کو گدھے کی کھال میں ڈال کر ان کی لاش کو جلانے والا اور ان کی خاک کو ہوا اور پانی میں بہانے والا؟ کیوں نہیں محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت کرتے؟ آج کہتے ہیں کہ اصحاب نبی کا احترام نہیں کرتے۔ ہم فقط اصحاب نبی نہیں بلکہ اصحاب نبی کی جو اولاد با وفا ہے ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وحیدہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سید رسول نے معیار حق اگر امام حق بتایا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ نبی نے فرمایا حق ادھر ہوگا جہاں علی ہوں گے، آپ حق کو تلاش نہ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کون حق پر ہے، کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ نبی نے فرمایا علی حق پر ہیں، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ گویا معنی بڑا وسیع ہے۔ نبی نے بتایا علی کے مقابلے میں جو آئے امام بنے وہ بھی نہ حق ہے، اور علی کی نہ مانے وہ بھی نہ حق ہے۔ علی کی ذات بھی حق اور علی کا کردار بھی حق۔ علی کا کردار حق تو علی کی تعلیمات بھی حق، علی کی تعلیمات حق تو علی کا اخلاق بھی حق، علی کا اخلاق حق تو علی کی مناجات بھی حق۔ اور میرا دوست فقط معیار یہ نہ رکھ ذات علی حق ہے، بلکہ نبی نے بتایا جو بھی علی کے وجود سے نکلے وہ سب حق ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علی کی ذات سے جو بھی ملے وہ حق ہے۔ اچھا جس نے علی کو چھوڑا اس نے کس کو چھوڑا؟ جی پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو علی کو چھوڑے وہ کون ہے؟ باطل پر ہے، اور جو علی کو اپنا لے حق پر ہے۔ یعنی علی کو چھوڑنے والا حق پر نہیں ہے، علی کو چھوڑنے والا حق پر نہیں ہے، اور علی کے کردار کو چھوڑنے والا، علی کی سیرت کو چھوڑنے والا، علی کے اقوال کو چھوڑنے والا، علی کی تعلیمات کو چھوڑنے والا، علی کی مناجات کو چھوڑنے والا۔ لہذا دوست ذرا غور کر، اگر ہم نے علی کو حق مانا ہے ذرا غور کر، کیا میرے اور تیرے اندر کردار علی ہے؟ علی تو حق پر ہیں، اگر ہمارے اندر سیرت علی نہیں، ہم نام والے علی والے ہیں لیکن عملاً ہم بھی حق پر نہیں ہیں۔ ہم نام میں حق والے ہیں، عملاً حق والے نہیں ہیں، کیونکہ عمل علی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور علی مولا نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آؤ علی سے مدد مانگتے ہو، مولا علی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعینونی، او علی والو علی کی مدد کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بھائی۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اعینونی، علی والو علی کی مدد کرو، بے ورعن، پرہیزگاری کے ذریعے سے۔ علی مدد چاہ رہے ہیں پرہیزگار، بے ورعن و اجتہاد و عفت و صداب۔ امام علی فرماتے ہیں علی والو آؤ علی کی مدد کرو، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، اعمال صالح کی کوشش کے ذریعے سے،
عفت پاک دامنی کو اختیار کرنے سے اور صداقت و صداقت کے راستے پہ رہتے ہوئے. جب یہ 4 باتیں ہوں گی پھر تم علی کے مددگار بن جاؤ گے، کیونکہ علی نے بھی دین خدا کو پہنچانے میں ان 4 چیزوں کا سہارا لیا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھا ہے. علی نے عفت اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کیا ہے. علی کی پاک دامنی اور عفت کو ملاحظہ کیجئے. تاریخ میں گواہ ہے کہ امیر المومنین سنت نبوی پر عمل کرنے میں بچوں میں بھی سلام میں پہل کرتے تھے، بوڑھی عورتوں کو بھی سلام کرتے تھے، لیکن جوان خواتین کو علی مولا سلام نہ کرتے تھے. اب سوال ہے جوانوں سے، مولا علی معصوم ہے کہ نہیں؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا نہیں ہے، جو گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. مذہب تشیع میں ہم معصوم اسے مانتے ہیں، نبی معصوم گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں گناہ کو انجام دوں. بلکہ پوچھا گیا کہ آپ گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ جواب ملا، کیا آپ نے کبھی گندگی کے کھانے کے بارے میں سوچا ہے؟ جب کہنے والے نے کہا گندگی کے کھانے میں بھلا کون سوچتا ہے، جواب دیا ہم معصیت خدا کو گندگی سے بھی بدتر سمجھتے. اللہ اکبر. یہ آل محمد معصوم پاک کردار کے مالک ہیں اور پاک فکروں کے مالک ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا امام ذرا جوانوں، اے عزیزوں جو آج کل واٹس ایپ اور موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر یہ میسج ان کے لیے جو ہمارے جوان بچے آج کل یہ پروفیشنل اور یہ عام سمجھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے خواتین سے چیٹ ہو رہی ہے، نامحرم خواتین سے چیٹ ہو رہی ہے، اور پھر یہ فکر دی جا رہی ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ بے حیائی میں تو سب کچھ جائز ہو سکتا ہے، دین آل محمد میں نامحرم سے محبت حرام ہے. فقہ امام جعفر صادق میں نامحرم خاتون سے اظہار محبت کرنا حرام ہے. صرف میسج کے ذریعے سے فقہاء فرماتے ہیں آپ نے عشقیہ شعر سینڈ کر دیا، یہ بھی حرام کیا. عشقیہ شعر، عشقیہ غزل، یہ جو آپ خواتین اور لڑکیوں کو سینڈ کرتے ہیں یہ حرام ہے. عشقیہ باتیں شیئر کرنا کلام کی صورت میں، کلپس کی صورت میں، اور پھر انتظار ہوتا ہے وہ ہمیں دل بھیجیں، وہ شکریہ ادا کریں، پھر یہیں سے بے غیرتی کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے جوان کو کیا ہو گیا ہے، رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک رات کو جاگیں گے، پیکج کرائیں گے، نہیں معلوم. جو اکثر نوجوان، چونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے جو ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، یہ لوگ خود مطلع کرتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والے نہیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو دیوانے پھیلان کر لوگوں کے گھروں میں تجسس کرتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو چشم پوشی سے کام لینے والے ہیں. لیکن جب قوم کے جوان اور بچے سوال کرتے ہیں پھر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ منبر رسول پہ آ کے اپنی قوم کے بچوں کی اصلاح کر سکیں. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت جعفر، اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا اکثر جوانوں کا ہی سوال جو انداز ہوتا ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے تک پیکج کرا کے نامحرم خواتین سے چیٹ ہو رہی ہے. یعنی اس جوان کے پاس نامحرم خاتون کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے وقت ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے وقت ہے،
فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے وقت ہے، میسنجر یوز کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، آدھی رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر آدھی رات کو زیارت عاشور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر اپنے امام کی خدمت میں زیارت آل یاسین پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ زیارت آل یاسین یہ وہ اتنی عظیم مطالب پر مشتمل ہے جو عقائد حقہ پر مشتمل ہے، اور اس کی دعا کو پڑھیں۔ کس قدر بہترین عقیدہ تشیع کو بیان کیا گیا، ائمہ اہل بیت کی ولایت، نبی کی نبوت، اللہ کی توحید، تمام مذاہب حقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم زیارت جس کے بارے میں آیت اللہ مرعشی النجفی جو کم المقدس میں جن کی بہت بڑی لائبریری ہے، وہاں پر ان کا مقبرہ ہے، اور 2 مرتبہ حالات میں ملتا ہے ان کی گود میں ہمارے وقت کے امام کا سر تھا۔ یہ مسجد سالہ میں جا رہے تھے اور ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں جا رہے تھے۔ میں وہ تفصیلی واقعہ چھوڑ رہا ہوں۔ 2 مرتبہ جب یہ خاک پر ان کا سر ہے، ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، ایک مرتبہ عالم غشی میں تھے، وارث دین نے سر کو اٹھا کر خاک کو صاف کیا اور اپنی گود میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اللہ مراشی النجفی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا جس نے 40 یوم جمعہ زیارت آل یاسین کی پابندی کی ہو اور اسے وقت کے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ اپنے وقت کے امام سے ارتباط رکھیں۔ ہمارے پاس نامحرم خواتین کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو وقت کے امام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کیسی معرفت امام ہے، یہ کیسے ہم امام کے زمانے میں ایک غیبت امام کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد وحید۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ یوم جمعہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ آئیں ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، غیبت امام میں زندگی گزاریں، اپنے ہر کام سے پہلے دیکھیں کیا وارث دین میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں۔ دوسرا، یوم جمعہ عظیم دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس دن کی عظمت اور اس کے آداب کا خیال کریں۔ اس تھوڑی سی آواز کو ختم کریں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت جاتا ہے۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ یوم جمعہ اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟ یوم جمعہ آداب اسلامی کا دن ہے، سنت کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ یہ یوم جمعہ کتنا عظیم دن ہے۔ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی 4 عیدیں ہیں۔ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں 4 عیدیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الضحیٰ عید قربان، تیسری عید غدیر، اور چوتھی فرمایا یوم جمعہ۔ یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ آئیں اس یوم جمعہ، اس دن جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان آداب کا کیسے خیال کریں۔ یوم جمعہ میں جو سب سے اہم جو عمل ہے وہ ہے غسل جمعہ۔
اور غسل جمعہ کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں جو شخص بغیر کسی سبب کے غسل جمعہ چھوڑ دے وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ فاسق۔ فاسق کے معنی پچھلے سال میں نے عرض کیے تھے، تذکر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ فاسق، فاسق فسق سے ہے، فاسقہ یعنی پسل جانا۔ فاسق کہتے ہیں یعنی حدود شریعت سے جو پسل گیا ہے، حدود شریعت سے جو باہر نکل گئے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ مثلا یعنی جو نماز نہیں پڑھتا حدود شریعت سے باہر ہے وہ فاسق ہے۔ روزہ نہیں رکھتا حدود شریعت سے باہر ہے وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے حدود شریعت سے باہر ہے وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ جو غیبت کرتا ہے حدود شریعت سے باہر ہے کون ہے؟ وہ فاسق ہے۔ داڑھی شیو کرنا اسلام میں حرام ہے، صرف مذہب امام جعفر صادق میں حرام نہیں ہے۔ داڑھی شیو کرنا حرام ہے۔ اب جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حدود شریعت سے، وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے اگر داڑھی مونڈ عدالت میں گواہی دینے پہنچ جائے قاضی کے سامنے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ نمازی اور عزادار ہو۔ آل محمد نے اس کی گواہی کو قبول ہونے کا معیار بتایا ہے جس کے چہرے پہ سنت محمد وآل محمد ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ لہذا جو شریعت کے واجب احکام کو چھوڑتا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہے۔ اور امام علی ایک مستحب کے چھوڑنے کو بھی فاسق کہہ رہے ہیں، غسل جمعہ چھوڑنے والے کو بھی فاسق کہہ رہے ہیں۔ غسل جمعہ کس قدر اہم ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ امام فرماتے ہیں غسل الجمعہ طہور وکفارۃ الذنوب۔ امام فرماتے ہیں یہ غسل جمعہ انسان کے کردار کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب مومن غسل جمعہ کرتا ہے پچھلے جمعے سے اس جمعہ تک اللہ اس غسل، اس سنت آل محمد پہ عمل کے صدقے میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آل محمد کس قدر چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے باکردار باعمل بن جائیں۔ غسل جمعہ اس قدر اہم، علماء نے نقل کیا ہے، بعض نے نسبت دی ہے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، لیکن جو میری تحقیق ہے اور جو علماء کی ایک تحقیق ہے، ابھی روایات سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ البتہ علماء نے ایک قول نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے ان علماء کو کوئی روایت ملی ہو یا انہوں نے کسی جگہ سے استفادہ کیا ہو یا کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو، انہوں نے اس تجربے کے طور پہ یہ کہا ہو۔ علماء سے مراد فقہا فرماتے ہیں جو شخص مومن 40 یوم جمعہ غسل جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کو کہ اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کا بدن صحیح سالم رہتا ہے۔ یہ غسل جمعہ کی 40 جمعہ پابندی کرنے کی اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے، علماء نے یعنی ایک تجربے سے ثابت ہے۔ اب اس میں سے ایک مثال کے طور پہ آج ذرا تھوڑا غور کریں، ہمارے علماء میں سے ایک فقیہ گزرے ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، شیخ صدوق یہ وہ فقیہ ہیں جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید بیٹھ جائے۔
امام کی غیبت کے زمانے، غیبت صغرا میں ان کی ولادت ہوئی، یعنی 305 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ آج سے کتنے سو سال پہلے؟ 1100 سال پہلے ان کی ولادت، یعنی 1100 تقریباً 41 سال پہلے ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد نے ایک عریضہ، ایک خط لکھا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، حسین بن روح کے نام، کہ امام کی خدمت میں آج دیکھیے اس خط کے ذریعے آج ہم اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریں۔ خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام کی خدمت میں سلام لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے وارث دین امام، آپ میرے حق میں دعا کریں پروردگار مجھے اولاد عطا کرے۔ امام کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نوجوان، وہ والد شیخ صدوق کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امام سے کہہ رہے ہیں مولا آپ دعا کریں اللہ سے وہ مجھے اولاد عطا کرے۔ گویا بتا دیا مرکز ذات الہی ہے، آل محمد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لہذا آل محمد کے در پر رہیں، خدا خدا رہے، ولی ولی رہے، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، خدا خدا رہے، علی وسیع نبی رہے۔ یہ وہ عقائد حقہ ہیں، ان کی سلامتی، ان کا تحفظ یہ فقط علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے کا ہر ذمہ دار جو معزز ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ آج دنیا والے اعتراض کر رہے ہیں یہ تشیعوں کے پاس عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، یہ شرک کرتے ہیں، یہ مولا علی کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں آؤ عقیدہ تشیع کو اگر سمجھنا ہے، عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھو تو دیکھو قوم شیعہ میں جس کا عقیدہ توحید نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے ملتا نظر آئے، سمجھ لو وہ آل محمد کا حبدار ہے، جس کا علی حیدر کرار کے کلام کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم اسے شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ہماری اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی۔ ہم نے جیسے مولا علی کو حق مانا ہے، ہم عقیدہ بھی مولا علی والا حق مانیں گے، ہم کردار بھی مولا علی والا حق مانیں گے۔ میں اور آپ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، مولا علی کے عقائد غلط نہیں ہو سکتے، مولا علی کا کردار غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ان کے بتائے ہوئے خطبات میں عقائد و نظریات کو غلط کہنا شروع کر دے، پھر وہ اپنے ایمان میں فکر کرے آیا وہ دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ کفر میں ہے۔ ہمیں یہ مذہب آل محمد اسلام پہ احسان کیا علی ابن ابی طالب نے، اور آج دنیا جہان کے مفتیان دین، جب ہم نجف اشرم میں تھے اور وہاں پہ سعودی عرب سے چینل 2 آتے تھے، ایک وہابیوں کا چینل تھا، وہاں پر وہ سارا دن تشیع کے خلاف اور بڑی تدلیس سے، یعنی من گھڑت چیزوں کے ساتھ اپنے مطلب کی چیزیں لے لیتے تھے، بیان کرتے تھے۔ لیکن اس میں وہ مفتیان دین یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اگر توحید کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو وہ ہمیں علی کی دعاؤں میں نظر آتی ہے یا علی کے خطبوں میں نظر آتی ہے۔ دشمن بھی یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہے،
لہذا اپنے جوانوں، اپنے بزرگوں، عزاداران امام حسین، حبداران علی ابن ابی طالب سے میں گزارش کروں گا، آپ نہ پڑھیں بے شک پوری نہج البلاغہ، کم سے کم ایک خطبہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ضرور پڑھے، مولا علی ہم سے چاہتے کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہ۔ شیخ صدوق کا ذکر ہو رہا تھا، شیخ صدوق کے والد نے امام کو خط لکھا، مولا آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے جو خدمت گزار مذہب آل محمد ہو۔ امام نے جواب میں فرمایا تمہاری اس زوجہ سے اللہ نے نسل نہیں رکھی، اور شادی کرو اس سے میں دعا کروں گا۔ ذرا غور کریں امام کے جواب پر، میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ اب ملتا ہے کہ شیخ صدوق کے والد نے شادی کی، اللہ نے ان کو 3 فرزند عطا کیے، 2 اپنے زمانے کے فقیہ نائب امام بنے اور ایک اپنے زمانے کے عابد اور زاہد بنے۔ یہ کس کا صدقہ تھا؟ امام زمانہ کی دعا کا صدقہ تھا۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نظر خاص تھی، آپ نے دعا دی تو اس دعا کا یہ ثمرہ تھا۔ اب یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا جو عظیم المرتبت ہوگا، فقیہ ہوگا۔ اور پھر ان کے والد کو جو یہ 3 بیٹے ملے، ان میں ایک شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی من لا یحضرہ الفقیہ، 4 جلدوں پر ہے۔ ہماری کتب اربع 4 کتابیں ہماری بڑی ہیں، ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ ہے جو لکھی گئی فقہ آل محمد پر، آل محمد کے مصائب پر، آل محمد کی تاریخ پر، البتہ وہ یہ کتاب نہیں ہے، ان کی وہ اور کتاب ہے امالی شیخ صدوق، جس میں وہ اپنی محفل میں بیٹھتے تھے، لوگ زوار مومنین علماء ہوتے تھے، وہ اپنی محفلوں میں کبھی مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، کبھی نبی کی عظمت کو بیان کرتے تھے، کبھی احکام شرعی کو بیان کرتے تھے، کبھی عقیدہ توحید کو بیان کرتے تھے، کبھی کربلا والوں کے مصائب بیان کرتے تھے۔ تو وہ ان نے بیٹھ کر جو بیان کرتے تھے، وہاں پر محفل میں بیٹھنے والے لکھتے تھے، اس کو جمع کیا، اس کا نام ہے امالی شیخ صدوق۔ یعنی شیخ صدوق پڑھتے تھے اور وہ املا کرنے والے لکھتے تھے، تو اس کو امالی شیخ صدوق، جو کربلا والوں کے حالات، اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کیا۔ لیکن فقہ آل محمد پر جو کتاب ہے وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ تو لہذا اپنے مذہب کی کتابوں سے تعارف ہونا چاہیے، اور یہ جو من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق نے لکھی، اب یہ فقیہ کوئی عام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ جب امام کی دعا سے پیدا ہوئے، اب بتائیں اس کتاب میں کتنی برکت ہوگی۔ آج تک کے فقہاء، یعنی ایسے سمجھے 1100 سال ہو رہے ہیں، 1141 سال ہو رہے ہیں، آج تک کے فقہاء اس وقت تک مذہب امام جعفر صادق میں فتویٰ نہیں دیتے جب تک شیخ صدوق کی اس کتاب کو نہ پڑھ لیں۔ جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے فتویٰ نہیں دیتے۔ ذرا ہم دیکھیں آج کتنے فیس بک پہ آپ کو مفتی نظر آ جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث آ گئی لوگ اسی کو ریفرنس کے طور پہ فتویٰ دے دیتے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث کو آپ دیکھ کے آپ فتویٰ دے دیں، یہ فتویٰ دینا نائب امام کا کام ہے، فتویٰ دینا فقیہ کا کام ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم بیٹھ کے کسی کے کام کا علاج کرنے بیٹھ جائیں، اگر ہم علاج کریں گے ہمارے لیے حرام ہے۔
کیونکہ ہم کان کے علاج کا علم نہیں رکھتے. آیت اللہ سیستانی کے لیے جائز نہیں ہے کسی مومن کے پیٹ کا آپریشن کر کے گردہ نکالے. نائب امام ہے، چونکہ وہ اس علم کے اسپیشلسٹ نہیں ہے، ان کے پاس علم ہے قرآن کا یا دین آل محمد کا. جب ایک فقیر کے لیے میرا اور آپ کا آپریشن کرنا جائز نہیں ہے، پھر غیر فقیر کے لیے فتویٰ دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کہے کہ میں فتویٰ دوں، ایک ٹھیلا چلانے والا ریڑی والا کہہ دے کہ میں فتویٰ دوں، ایک ڈسپینسری میں بیٹھنے والا کہہ دے کہ میں فتویٰ دوں، اور ایک وہ جس کو ابھی غسل جنابت نہ آتا ہو وہ کہے میں فتویٰ دوں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ فتویٰ دینے میں لوگ دیر نہیں کرتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء اور فقہاء کی ذمہ داری ہے. لہذا بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے. شیخ صدوق یعنی اتنے بڑے بزرگ، اب ان کی وفات ہوئی 381 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1141 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے تقریباً 850 سال بعد، یعنی آج سے 200 سال پہلے 1238 ہجری میں ان کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 850 سال بعد. اب ہم میں سے کوئی بھی 100 سال والا بزرگ نہیں بیٹھا، 100 سال نہیں، 2 نہیں، 850 سال بعد تہران میں بارشیں آئیں. حضرت شاہ عبد العظیم کے مزار کے قریب اگر کوئی مومن ان کی زیارت کرنے جائے تو ٹیکسی کے ذریعے بالکل قریب ہے. بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کیا کریں. یہ وہ فقہاء ہے جو امام وقت کی دعا سے پیدا ہوئے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لہذا تہران میں بارش آئی، بارش کی وجہ سے لوگوں کی قبریں گر گئی. ان کی قبر بھی گری. یہ اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے، میری قبر کا تعویذ کھل گیا ہے. کچھ اور عبادت گزاروں کے خواب میں آئے، میری قبر کا تعویذ کھل گیا. 1 رات 2 رات 3 رات جب مسلسل خواب میں آئے، اب پہنچے قبرستان میں، دیکھے یہ خواب ہے یہ واقعاً کوئی حقیقت ہے. قبرستان پہنچے، قبر کا تعویذ کھلا ہے اور شیخ صدوق کا جسد خاکی نظر آ. جب ان کے جسم کو باہر رکھا، اب خدا کا فضل اور عنایت دیکھی. جس بات پہ میں نے آغاز کیا، جو مومن 40 جمعہ غسل جمعہ کا اہتمام کرے اللہ اس کے بدن کو محفوظ رکھتا ہے. اب شیخ صدوق کا بدن کیا ہے؟ صحیح سالم ہے، بدن پر کفن نہیں ہے لیکن کفن کے دھاگے ہیں. پرانے زمانے میں یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ کفن چوری ہو جاتے تھے، فقہ میں اس کی ایک خاص تفصیل ہے. بس اتنا بیان کر دوں یہ کفن کیوں چوری ہوتے تھے. پرانے زمانے میں کپڑے کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی تھی. اس وقت فیکٹریاں اور مشینیں نہیں ہوتی تھی، بہت مشکل سے ہاتھوں میں کپڑے کو بنایا جاتا تھا. کپڑے کی قیمت سونے سے مہنگی ہوتی تھی. بہرحال یہ ایک فقہی فقہاء نے بحث کی ہے اس کے اوپر، حالات اس کے علیحدہ ہے. اب ان کا کفن گل چکا ہے 850 سال. صرف ایک دھاگا ایسے ہے جو باڈی پہ لپٹا ہوا ہے، جو باقی اور دھاگے ہیں وہ بالکل نہیں. لیکن پروردگار کی طرف سے ستر اور تین کا کیا انتظام ہوا. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، جب ان کی میت کو باہر نکالا ان کی دونوں شرمگاہوں پہ مکڑی نے جالا بن رکھا. اللہ اپنے اولیاء کی جب ستر پوشی کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے. اب ملتا ہے کہ شیخ صدوق کو جب باہر رکھا گیا ان کی انگلیوں پہ مہندی کے سرخ نشان بھی تھے. چونکہ حدیث رسول میں ہے کہ اپنے ناخنوں کو مردوں کی مثل نہ بناؤ. یہ محدث تھے، حدیث بھی عمل کرتے تھے. لہذا آج اگر کوئی عالم دین مہندی لگا کے
ممبر پہ آئے تو لوگ بھی شاید بات کریں گے، مولانا صاحب کو کیا خواتین والے شوق پڑ گئے. تو بہرحال ایک محدثین ایک زمانہ اس میں سنت پہ عمل کرتے تھے، وہ ناخنوں پہ مہندی لگانا. وہ مہندی 850 سال ہو چکے ہیں لیکن مہندی کے سرخ نشان باقی ہیں. جمعرات والے دن ان کی وفات ہوئی، انہوں نے اپنے تمام ناخن کاٹے. ایک ناخن جمعہ کے دن کاٹنا تھا. اب جمعرات ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی میت نکلی تمام ناخن کٹے ہوئے ہیں سوائے اس کے جسے خود چھوڑا تھا. اللہ نے کس طرح حفاظت کی ہے. بدن کو بھی کچھ نہیں ہوا اور جن اعضاء اور رنگوں کے ساتھ بھیجا تھا وہ ویسے محفوظ ہیں. یہ برکت تھی غسل جمعہ کی پابندی اور سب سے بڑی جو خدمت گزاری مذہب آل محمد. علماء پہ جسارت نہ کریں، فقہاء پہ اعتراض نہ کریں. جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی علماء کے دروازے پہ جا کر پوچھیں. ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر، ان کی ادھر دکان پہ کہا کہ آج مفت چیک اپ ہوگا، سارے ہیں وہاں پہ جو بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بہت بڑے تھے تو وہاں پر وہ ان کا خاص ان کا وزن چیک ہوتا اور ان کی ہڈیوں کو چیک کرتے. اس کے بعد ان کو کیلشیم کی تعداد کی ان کو ڈبی وہ لکھ دیتے، کسی کے لیے 2، کسی کے لیے 5، کسی کے لیے 1. اب جو اناڑی لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے، دیکھا یہ اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے بیٹھے. کسی سمجھدار نے کہا اگر وہ اپنے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی کو 1 کیوں دے رہے ہیں، کسی کو 5 کیوں دے رہے ہیں، کسی کو 2 کیوں دے رہے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں پر پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تمہارے بدن کے معائنے کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کس میں کتنی کیلشیم کی کمی ہے، اس کے مطابق اتنی مقدار میں ڈوز دی جا رہی ہے. تو لہذا آج ہم بھی اسی طرح سے اگر ہم فقہاء پہ اعتراض کرنے بیٹھے، دین کی اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو دین کے ڈاکٹروں سے سمجھیں، نہ کہ ہم انہیں سمجھانے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ بار دیگر باواز بلند سلام. اذان کے احترام میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھ دے محمد.
بس عزاداروں، آج کا یوم جو یوم شہادت حضرت علی اصغر، دین خدا اتنا قیمتی ہے۔ آج ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ میں قربان حسین اپنی اصغر جیسی عظیم اولاد کو بھی اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان، اجروں کا ماڈل۔ جب زہرا کے لال نے میدان کربلا میں جب یہ آواز بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی کی بیٹیوں کے پردوں کا انتظام کرنے والا؟ حسین مولا کا یہ استغاثہ بلند ہوا، ادھر سے علی کی بیٹیوں کے خیموں سے کوہرام کی آواز اٹھی۔ اب حسین کے کانوں میں بہنوں اور بیٹیوں کی آواز آئے۔ روایت کا جملہ زہرا کا لال در خیمہ پہ آئے۔ جب در خیمہ پہ آئے ایک مرتبہ جناب زینب سے فرماتے ہیں، ناولینی الطفل الصغیر، اور بہن زینب اور مجھے ششماہی اصغر دے۔ جب حسین مولا حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر روایت کا جملہ اور زہرا کا لال، ہائے علی اصغر کی حالت برداشت نہیں ہو رہی، اور میں کہا کرتا ہوں عزادارو دعا کیا کرے، اور خدا کسی شریف سے، اور خدا کبھی کسی شریف کو ذلیل سے سوال کرنے کا موقع نہ دے۔ اور کربلا میں حسین شریف وہ اشقیائے ذلیل سے سوال کرنے پہ مجبور، ہائے حسین، یہ کون حسین ہے؟ اور ساقی کوثر کا لال، اور جس کے باپ کے ہاتھوں میدان معاشر میں امت سیراب ہوگی، آج اس کا لال اور کربلا میں پانی کے ایک گھونٹ کا سوال کر رہا ہے۔ اے حسین مظلوم اشقیاء کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، یا قوم قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی، اشقیاء میرے شیعوں کو بھی مار دیا، اور میری اولاد میرے اہل بیت کو بھی اجاڑ دیا، اے میری اہل بیت کو مار دیا۔ فقط بقا ھذا الطفل، اور باقی یہ میری نشانی علی اصغر رہ گئی۔ اے لعینو، ہائے اس بچے کو پانی دو، اما ترونہ یتلذا عطشا من غیر ذنب، اے میرا ششماہا اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ عزادارو، ہے ارباب مقاتل نے یتلذا کے کچھ معنی بیان کیے ہیں۔ یہ عربی میں یتلذا کلمہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کہا یہ اس مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جسے پانی سے باہر نکال دیا جائے، اور مچھلی اپنی دم بھی ہلاتی ہے، اپنا سر بھی ہلاتی ہے، لیکن دوسری حالت یہ ہوتی ہے کبھی اپنی دم کو ہلاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، لیکن تیسری حالت یہ، اور کبھی اپنا منہ کھولتی ہے اور شدت پیاس سے بند نہیں کر سکتی، اور جب اگر منہ بند کر لے کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے علی اصغر کی بھی یہی حالت ہے، اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا، خیموں میں پانی بند ہے،
ہے اصغر اپنے ہاتھ پاؤں مار کے تھک چکا ہے، جب تھک کے ہار گیا اور صرف اصغر اپنی ایڑیاں مارتا رہا اور تب بھی پانی نہ پی سکا۔ اب آخری کیفیت اصغر کی یہ ہے شدت پیاس، اصغر کا منہ بند ہے شدت پیاس سے اصغر منہ نہیں کھول سکتا، اور اگر منہ کھل جائے اصغر کا منہ بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اے اولاد والو، اور میں میری اپنی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور مجلس میں آنے سے پہلے، اور میری ماں بہنیں اولاد والیاں اور 7 بچوں کا فیٹر بھی لائی ہوگی اور ان کے دودھ کا پانی بھی لائی ہوگی، اور مجلس آزاد ہے اور ہماری گود کا پھول روئے جلدی سے اسے فیڈر دیا جائے، یا ماں چھاتی سے لگائے گی اور میں قربان علی اصغر اور میدان کربلا میں، اور ماں کا دودھ بھی خشک ہے اور پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں، اور حسین نے ایک جملہ کہا، یا قوم ان لم ترحمونی ترحموا علی حاجتکم، قوم اگر حسین قرآن نہیں آتا میرا اس کی کم سری پر رحم کرو۔ عزادارو، میں روایت میں پڑھ رہا تھا، بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا اور حرملا نے 3 تیر کربلا میں استعمال کیے، یہ تینوں تیر صرف تیر نہ تھے بلکہ زہر میں آلودہ کیا گیا، اور میں قربان او علی مولا او آپ بزرگ آپ کے سر پہ جنور بد جلی زہر میں آلودہ، لیکن کربلا میں علی اصغر پہ تیر چلا اور ملا زہر آلودہ۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا یہ جو 3 شعبہ تیر تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں یہ عید پر ماہر کیا جاتا ہے، اور اس تیر سے میدان جنگ میں اور گھوڑے کو گرایا جاتا ہے، اور میں کہوں گا ظالموں اپنا تیر بھی دیکھو اور کام بھی گود کا پھول بھی دیکھو۔ اجرکم علی اللہ، ادھر سے پتر استاد نے کہا یا حرملا اکتاز عمل حسین، حسین کا کلام ستا کر ہے 3 شعبہ تیر آ رہا ہے، عزادار ذمہ داری سے نقل کر رہا ہے، صاحب سعادت دارے نقل کرتے ہیں۔ جب مولا حسین نے بی بی سے لال کو لیا، فاراد الحسین ان یقبلہ، حسین نے چاہیے اصغر کا بوسہ دے، اور ابھی بوسہ دینا چاہتے ہیں، یا حرملا کا تیر ذوبہ من الاذن الی الاذن، اور ایک کان سے دوسرے کان تک نہر کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو روایت کا جملہ، ہائے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گئے، یہ بڑا سخت مرلہ ہے۔ حسین نے چلو خون کا آسمان کی طرف پھینکا، اور میرے 5ویں امام فرماتے ہیں اور اس مظلوم کے خون کو محفوظ کیا گیا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو،
آیت اللہ اشتہار دی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. اور جب زہرا کا لال ہے حسین مظلوم اصغر کا لاشا جب خیمے کے دروازے پہ لائے ہے اصغر کی لاشے پہ ردا ڈالی تھی. اور جناب سکینہ نے پوچھا بابا اسقیت اخی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے. یا حسین مظلوم نے جواب دیا آگے آخا کے انہو مذبوح بسام آدھا، اور میری لاڈلی اور تیرے بھیا کو پانی نہ پلا سکا، ہائے اس مظلوم کو ذبح کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے امام مظلوم ہے علی اصغر کے لاشے کو ہے خیمے کی ایک طرف لے کر آئے. اور شریعت کا مسئلہ اولاد والو اور نبی کا فرمان ہے، اور شریعت کا مسئلہ ہے جب کوئی بیٹا مر جائے باپ کے لیے مکروہ ہے اور اپنے لال کو لحد میں اتارے. اور میں قربان زارا کا لال اور تیری غربت بے قربان، اور کربلا میں کوئی نہیں جو اصغر کی قبر کو کھودے اصغر کو لحد میں اتارے. ہائے حسین نے تلوار سے قبر کھودی، ہائے اصغر کا لاشا ہے ننھی سی قبر میں رکھا. ہائے حسین کی کیا حالت ہے اللہ جانے. ہے جب حسین اصغر پہ مٹی ڈال رہے تھے اور کربلا کی گرم کھا گئے، اور جب اصغر کے منہ پہ ڈالنے لگے اللہ جانے حسین نے آنکھیں بند کر لی یا اپنا رخ بدل دیا. اجرکم علی اللہ، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گھیر کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھوڑ کے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.